السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے آج ہم دیکھیں گے کہ ایک ایج ڈویژن کی گئی ہے بچوں کی 0 to 5 اور 6، یعنی کہ کچھ کنٹری میں یہ 0 to 5 ایئر ہے اور کچھ پہ 0 to 6 ایئر ہے۔ 0 to 6 ایئر، پھر 7 to 13 ایئر۔ ان دو لیمٹس کے بیچ میں جو بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ پہلا آج ہم دیکھیں گے 0 to 6 ایئر کے بچے، یعنی ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے اور وہ 5 یا 6 سال تک جب وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ بہت امپورٹنٹ آج کا سیشن ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمر کا جو پہلے 6-7 سال عموماً یہ بتائے جاتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے کا مزاج بن رہا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں آپ جیسے کہ ایک ریکارڈنگ ہے نا، لیٹ سپوز آپ ایک ریکارڈ کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ نے ریکارڈر آن کیا اور آپ اس پہ اپنے ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی۔ جیسے ہی آپ کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہوئی، آپ نے اس کو سٹاپ کیا، اس کو سیو کیا، دیٹس اٹ۔ یہی سمجھ لیں کہ 0 to 7 ایئر آپ کا بچہ، میرا بچہ ایک ریکارڈنگ مشین کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اب وہ ریکارڈ کہاں سے ہو رہا ہے؟ گھر کے انوائرمنٹ سے۔ گھر میں ہونے والے 24 گھنٹے میں جو حالات و واقعات بچہ دیکھتا ہے، جو بات چیت کا سٹائل ہے، جو کھانے پینے کا ہے، جو اٹھنے بیٹھنے کا ہے، جو رہن سہن کا ہے، جو مصروفیات ہے، جو فضول کام ہیں، جو موبائل ہیبٹس ہیں، جتنا کچھ بھی ہے یہ بچے کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ ایج کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو سیم اسی طریقے سے پروسیس ہوگا۔ جیسے اب آپ اپنی اس آڈیو کو پلے کریں گے تو اس میں وہی چیزیں صرف نکلیں گی جو آپ نے اس میں ریکارڈ کی ہوئی ہوں گی۔ یہ پراپر ایک ریسرچ کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچا گیا ہے کہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے 0 to 5 اور 6 ایئر تک، وہ بالکل ایک ریکارڈنگ مشین کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، اور بچہ باتوں کو، عمل کو، رویے کو ہر روز دیکھ کے، سوچ سمجھ کے اس کو اپنے اندر ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، جو بچہ دیکھتا ہے کہ ایک اس کی ماں ہے، وہ ایک پولائٹ اس کی مدر ہے، مسکرا کے اس کے ساتھ بات کر رہی ہے، گھر میں بھی سب کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتی ہے، ایک اس گھر میں آوازوں کا تناؤ اوپر نہیں ہوتا، ایک والیوم ایک لمٹ کے اندر رہ کے سب بات کرتے ہیں، تو بچہ اب دیکھیں یہ چیز سمجھے کہ بچے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھے گا یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، ایک بندہ اونچا بول رہا ہے اور ایک بندہ آرام سے بول رہا ہے۔ بچے کے اندر وہ چیز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں فرق کرے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، بلکہ بچے کے اندر یہ 0 to 5 ایئر میں بتا رہی ہوں یا 6 ایئر، جو بھی بچہ جو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو وہی انوائرمنٹ نارمل رکھتا ہے۔ جیسے اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھا ہے، تو ماں باپ جو بھی گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بیچ میں بچہ رہ رہا ہوتا ہے، پوری فیملی وہ میٹر کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے نزدیک ایک ہمبل انسان، ایک پولائٹ انسان، ایک مسکرا کے بات کرنے والا، ایک اپنی لیمٹس کے اندر رہنے والا، یہ اس کے نزدیک ایک نارمل پیٹرن ہے کہ وہ اس چیز کو لے کے زندگی میں چلے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے۔ ایک بچہ جس نے ہر وقت گھر میں غصہ اور اونچی آوازیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ری ایکٹ کرنا، یہ سارا کچھ دیکھا، تو اس کے لیے نیکسٹ زندگی میں یہ ساری چیزیں ایک نارمل پیٹرن ہوگا۔ بچہ صحیح غلط سمجھ کے چیزوں کو نہیں لے رہا ہوتا، بچہ ایک نارمل پیٹرن کے طور پہ گھر میں ہونے والی ہر ایک چیزوں کو، ہر ایک معاملات کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی ریکارڈ کی ہوئی چیزیں اس کے ساتھ زندگی میں 90% تک اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ باقی 5 to 10% وہ اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے جو
نصیحت ہوتی ہے، جو پھر باتیں ہوتی ہیں بعد میں، کچھ کمپنیز اچھی مل جاتی ہیں، پھر ان چیزوں سے پھر کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن موسٹلی یہ پیٹرن بچے کے ساتھ چلتا ہے۔ اب جو آگے لائف میں بیسٹ کمپنی کا مل جانا، کوئی ایسا منٹور مل جائے، کوئی ایسا لیڈر مل جائے، اور یہ پھر قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے بلکہ 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی آگے اچھا استاد ملے، کوئی اچھا منٹور مل جائے جو ان کا ہاتھ پکڑے اور ان کو کھینچ کے سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف لے جائے۔ ایسا بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہو جائے۔ اس لیے اس ٹائم کو ہم نے بہت اچھے سے یوز کرنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ جتنا بھی ہم اپنی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ان سب کے اوپر سب سے حاوی چیز جو ہوگی وہ اللہ کے ساتھ بندے کا ریلیشن، تعلق، دعا ہوگی، کیونکہ دعا جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو، اس کے حالات کو بدل سکتی ہے۔ اب چونکہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ اب نصیحت سے تو عمل نہیں کرے گا، کیونکہ چھوٹے بچوں کو صحیح غلط کی تمیز نہیں پتہ ہوتی، اور وہ ایک نارمل روٹین، ایک پیٹرن کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ پھر جو چھوٹے بچے ہیں، آج ان کی بات کریں 0 to 5 اور 6 ایئر، تو یہ چیز تو پہلے ہم نے دیکھ لی کہ بچے کو صحیح غلط، نیکی، ثواب، گناہ، یہ کرو نہ کرو، فائدہ نقصان نہیں پتہ ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر بچے جا کے سوئچ میں انگلی ڈال رہے ہوتے ہیں، نیچے سے کچھ بھی نکلے، کچھ بھی مل جائے اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب کروڑ بار کہیں، آپ اپنا سر پھاڑ دیں کہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ چیز اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالنا، یہاں سے بیٹھ کے کنارے پہ نہیں جانا، گر جاؤ گے، آپ بے شک کچھ بھی کر دیں، لیکن بچے پہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک ایسے انسان کو بول رہے ہیں کہ تم آنکھوں سے دیکھو جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اس لیول کے ہوتے ہیں کہ ان کو نصیحتوں کا، ان کو نقصان، فائدے، نفع کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچوں کی ہم نے تربیت کرنی ہوتی ہے، اور وہ کس طریقے سے کریں؟ پھر اپنے واپس پہلے والے ڈے پہ چلے جاتے ہیں، ہم نے کر کے دکھانا ہے انہیں۔ یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ بنے، جو ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بنے، جیسی ہیبٹس ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کے اندر ہوں، جیسا ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں، اس طریقے کو ایک لویبل بنا کے گھر میں اس کو لگا دیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے ہیں آج کل پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے پہ دھیان نہیں ہے، تو 2 طریقے ہیں۔ ایک تو بندہ بولتا رہے چھوٹے سے بچے کو تم پڑھو پڑھو پڑھو، یا بندہ کہتا رہے میرا بچہ نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں ایک پڑھنے کے سلسلے کو لاویبل بنایا جائے۔ بچہ دیکھ رہا ہے اس کے گھر میں جتنے افراد ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بڑے ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ کسی نہ کسی ٹائم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دادا ابو بھی ہیں، وہ قرآن پاک کو، کتاب کو اتارتے ہیں، چومتے پڑھتے ہیں، دادی بھی اسی طریقے سے کرتی ہیں، ماں بھی کچھ ٹائم کے لیے پڑھ رہی ہوتی ہے، باپ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور گھر میں ادھر ادھر نمایاں جگہوں پہ ٹی وی نہیں، اسکرین نہیں، بلکہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس بچے کو اب کہنا نہیں پڑے گا پڑھو۔ یعنی کہ گھر میں ایک انوائرمنٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ پڑھنا، بکس پڑھنا ایک لاویبل کام ہے، سب شوق سے کرتے ہیں۔ امی کو فارغ وقت ملتا ہے تو جا کے کتاب کھول لیتی ہیں، کوئی اور گھر میں بندہ ہے اس کو فارغ وقت ملتا ہے تو جا کے وہ پڑھنے کے لیے شوق سے پڑھنے لگ جاتا ہے، تو بچے تو وہی کام کریں گے جو آپ کریں گے، تو وہ بچہ آپ کے پیچھے پھر وہ کتابوں کی طرف بھاگے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اور اگزامپل لے لیں، نماز کی لے لیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بچے کو بولیں بچہ نماز نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے بچے کو دکھائیں۔ جب گھر میں 5 وقت میں ایک ماں نماز پڑھی ہوگی تو اس کا بچہ کیسے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عادات ہم اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو لویبل بنا کے گھر میں ان کو ایک انوائرمنٹ کا حصہ بنا دیا جائے۔ جیسے ہمارے گھر کا ماحول ہے اس میں ایک اچھے طریقے سے لویبل ماحول بنا کے، اور اس طریقے سے کہ اس میں زور زبردستی نہ ہو، شوق ہو اس کے بیچ میں، محبت اس کام کے بیچ میں پڑی ہو،
تو پھر وہ کام کرنا بچے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر ایسے بچے کو پڑھائی سے ریلیٹ آپ کو ایک ہی بات کرنی پڑے گی کہ آپ بس کر دو، کتنا اور تم نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے محبت ہے، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں پڑھنے پڑھانے کے پروسیس کو محبت کے ساتھ دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی آپ مثال لے لیں، آپ صفائی کی مثال لے لیں، جیسے بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں عموماً وہ صاف ستھرا گھر نہیں رکھتے، تو گھر کے کاموں کو صفائی ستھرائی کرنا، اس میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بچوں کو انوالو کریں، کیونکہ چھوٹے بچے تو اتنے خوش ہوتے ہیں، ان کو آپ بول دیں کہ یہ ریپر آپ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، چھوٹا سا وہ ہمتا جا کے ڈالے گا، اس کے لیے 2 4 آپ کلیپنگ کر دیں، اس نے تو سیکھ لیا کہ کوڑے کو ادھر نہیں پھینکنا۔ یعنی کہ بچے یقین مانیں اس طریقے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنا ان پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، ذرا سی اپریسیشن پہ، ذرا سے پیار پہ وہ اتنا زیادہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ کیا مین تھیم تھا آج کا کہ 0 to 5 ایئر تک کے بچوں کو نفع نقصان، فائدہ ثواب نیکی، ان باتوں کے بجائے فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ وہ کام بچوں کے سامنے، وہ بیہیویئر بچوں کے سامنے لایا جائے جو ہم چاہتے ہیں، کہ گھر میں رسپیکٹ کرے ہر ایک انسان دوسرے کی، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کیا جائے، گھر میں آنے والے انسانوں کا، مہمانوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہو، تو وہ چیز گھر میں اس کو لویبل بنا کے، ایک لویبل ایکسپیرئنس کے طور پہ بنا کے پیش کر دیں، تو وہ آپ کا بچہ پھر اس طریقے سے خود ہی سیکھ لے گا۔ کیونکہ اس ٹائم میں ابھی بچے کے اندر وہ سوچنے سمجھنے کی، تھنکنگ کی صلاحیت ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے یہ کام اللہ پاک نے والدین کے اوپر ایک بچے کو ڈال کے اس کی ذمہ داری دی کہ اب جو ہے تم نے جو اس بچے کو بنانا ہے بنائیں۔